تراویح جو ہے بدعت ہے۔ دلیل ہے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آج کے پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور مزید استدلالات آگے وانے حلقات میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پہلا دلیل یہ ہے عزیزوں کہ جماعت عمریہ نے خود اپنی کتب میں بوضوح صحیح اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی تراویح نہیں۔ ختم بات۔ ختم بات۔ ٹھیک ہے نا؟ جب انہوں نے اپنے صحاح میں صحیح اسانید کے ساتھ روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصر مبارک میں، ان کے ایام مبارک میں تراویح نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تو پھر بات ختم ہے۔ بعد میں یہ شروع کی گئی ہے، اور شروع کرنے والے خود نے یہ بھی کہا تھا یہ بدعت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، تو اس سے اس کا بدعت ہونا ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں ابھی 1 گھنٹے سے اور کل بھی آپ کی خدمت میں کتنا وقت لگایا کہ بدعت کس کو بولتے ہیں؟ جس کی پہلے سے کوئی اس اسلام میں کوئی چیز نہیں ہو، جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امر نہ ہو، حکم نہ ہو۔ آگے جا کر ہم ثابت کریں گے کہ نہ صرف اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں ہے، بلکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا تھا۔ وہ آگے والے حلقات میں آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ملاحظہ فرمائیے جناب، یہ کتاب ہے مسند احمد ابن محمد ابن حنبل، جز نمبر 7، تحقیق ہے شیخ احمد محمد شاکر کی، چاپ دار الحدیث القاہرہ، کتاب چھپی ہے سن 1995 میں قاہرہ مصر میں۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں عزیزو صفحہ نمبر 582 میں، حدیث نمبر 7868 میں، حدیث نمبر 7868، شیخ احمد محمد شاکر صاحب نے فرمایا اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح۔ اس کی سند کیا ہے؟ سند صحیح ہے۔ حدیث کا متن کیا ہے عزیزو؟ حدیث کی متن یہ ہے، ان ابی ہریرہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرغب الناس فی قیام رمضان۔ دیکھو عزیزو، رمضان میں نماز جتنا زیادہ پڑھیں، ہمارا تو یہی عقیدہ ہے، ہمارا مذہب یہی، دین یہی، اللہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جتنی مسنون نوافل مستحبی نمازیں آپ پڑھیں، اس کا ثواب اتنی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ایک نقطہ کو اچھی طرح یاد رکھیے، ایک نقطہ کو اچھی طرح یاد رکھیے کہ نماز، اس کا ہم مخالف نہیں ہے کہ رمضان میں آپ نماز پڑھیں، یہ تو دین ہی یہی ہے کہ نماز میں زیادہ، رمضان میں زیادہ سے زیادہ قیام کیا جائے، نماز پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن سنت نماز کو جب جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو، یہ بدعت یہ ہے۔ تو یہاں پہ ایک نقطہ یاد رکھیے کہ جماعت عمریہ کیا کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کا حکم دیا تھا۔ کیوں کہا؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ رمضان میں نماز پڑھو۔ تو بھائی رمضان میں نماز پڑھنا وہ تو حکم دیا تھا، وہ تو ثابت ہے، لیکن وہ تراویح نہیں ہے، وہ تراویح نہیں ہے۔ تم اس کو تراویح کہہ دو تو یہ اسم بلا مسمہ ہے، یہ ایک ایسی چیز کو تم نے تراویح کہا ہے جو حقیقت تراویح نہیں ہے۔ تراویح وہ ہے کہ آپ نماز مستحب کو جماعت کے ساتھ پڑھیں، وہ تراویح ہے۔ وَإِلَّا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نماز کا حکم دیا تھا، یہ تو بالکل بہت ساری کتابوں میں یہ سیکھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا حکم دیا ہے، بھائی نماز کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہماری آنکھوں پر، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کے دعوے دار تو ہم ہیں، روایات تو ہمارے پاس ہیں، لیکن جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ملاحظہ فرمائی روایت کو کہ رسول پاک ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے سنا کہ وہ لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ رمضان ماہ مبارک رمضان میں کیا کرو؟ نمازیں پڑھا کرو۔ وہ یقول، فرماتے تھے، من قامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، احتساب کس کو بولتے ہیں؟ یعنی انسان کی نیت یہ ہو کہ میرا اجر اللہ کے نزدیک ہے، میں روزہ رکھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، احتساباً میرا یہی ہے کہ یہ اللہ کی نظر سے یہ ساقط نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے، تو یہ اللہ کے حساب میں رہے گا، روز قیامت مجھے اس کا اجر ملے گا، دنیا میں بھی میں ہو سکتا ہے اجر ملے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کو بولتے ہیں احتساب، یعنی انسان کی امید ہو اللہ کی ریوارڈ پر، اللہ کی پاداش پر، اللہ کی ثواب پر۔
اللہ تعالی اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے آگے پیچھے لہو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے جتنے پرانے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ آپ نے سنا، ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جمع الناس علی القیام، ولم یکن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، نماز کا حکم دیا تھا کہ نماز پڑھا کرو رمضان میں، نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا نہیں فرمایا تھا ابداً، اب نہیں کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ابو ہریرہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں؟ ابو ہریرہ سچے ہیں جماعت عمریہ کے نزدیک، حدیث بھی صحیح ہے، تو ثابت ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی جو ہے مستحب نماز کو رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اچھا، وہ مسند احمد کس کی تحقیق تھی؟ شیخ احمد محمد شاکر، جو بہت ہی بڑے محقق گزرے ہیں پچھلی صدی میں، یعنی آج سے کوئی 70 سال پہلے ان کی وفات۔ یہ کتاب ہے مسند احمد طبع الرسالہ، بلی تحقیق ہے شیخ شعیب الارناؤوت لا غفر اللہ لہ، اور شیخ عادل مرشد، جز نمبر 13، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جو 2001 میں مؤسسۃ الرسالہ بیروت لبنان میں چھپی ہے۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائی، صفحہ نمبر 264، حدیث نمبر 7881، حاشیہ نمبر 1، یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ فٹ نوٹ نمبر 1 کیا فرماتے ہیں محقق؟ دو کٹر وہابی، اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، ہائے ہائے ہائے، اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، یعنی نہایت اعلیٰ درجے کی صحت پر اس حدیث کی سند ہے۔ اچھا، حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے، ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے، حکم دے رہے تھے کہ نماز رمضان، ماہ مبارک رمضان میں بھلی نمازیں پڑھا کرو۔ وہ فرماتے ہیں ومن قامہ ایمانا واحتسابا، کہ جو رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ نمازیں پڑھیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پرانے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع الناس علی القیام، تو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے رمضان کے قیام سے کیا مراد ہے؟ رات کو مستحب نماز، اس کے لیے لوگوں کو جمع نہیں فرمایا تھا، اور جماعت تب ہوتی ہے کہ لوگوں کو جمع کیا جائے، ٹھیک ہے نا، نماز واجب کے لیے تو جمع کرتے تھے، یہ مستحب کی بات ہو رہی۔ جب جمع نہیں کیا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کا آغاز نہیں کیا، تراویح کا آغاز بعد میں ہوا۔ اچھا، یہ ترجمہ کس کا تھا؟ کتاب احمد کی تصحیح، جماعت عمریہ کی ترجمہ اس حقیر کا۔ اب ترجمہ بھی جماعت عمریہ کا دکھاتے ہیں، یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، ترجمہ مولوی محمد ظفر اقبال صاحب، مسند احمد جلد نمبر 4، ترجمہ مولوی محمد ظفر اقبال، چھاپ مکتبہ رحمانیہ۔ ٹھیک ہے عزیزو، یہ پاکستان والے ایئر نہیں لکھتے، ایئر سال چھاپ کی، سال ادھر نہیں ہے کہ کس سال کو چھپی ہے بھائی، یہ نہیں لکھتے بھائی، کوئی بات نہیں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 196 میں، حدیث نمبر 7868 میں، وہی حدیث جو ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے عزیزو، اس مولوی نے جو ترجمہ کیا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے، لیکن پختہ حکم نہیں دیتے تھے، اور فرماتے تھے جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے ماہ رمضان میں قیام کرے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو قیام پر جمع نہیں فرمایا تھا۔ ہمارا بھی مقصد یہی ہے بھائی عزیزو، یہی قسمت ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو قیام پر جمع نہیں فرمایا تھا۔ او بھائی سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ کو دیتے ہیں، ملاحظہ فرمائی، کتاب ہے سقیم بخاری۔ پریشان نہ ہونا، بخار نہ آ جائے کہ یہاں کو، بخاری شعب دار احیاء تراث العربی، چھپی ہے سنہ 2001 میں، ملاحظہ فرمائی یہاں پر
صفحہ نمبر 351 میں کتاب التراویح. کتاب کون سی ہے؟ کتاب صلاۃ التراویح. ٹھیک ہے بھائیو. حدیث نمبر ہے 2009. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اچھا، اس حدیث میں عزیزو اس حدیث میں سینسرشپ ہے. اس حدیث میں کیا ہے؟ سینسرشپ. سینسرشپ کس کو بولتے ہیں؟ کٹاوٹ. اس میں کیا ہے؟ اس میں سے ایک حصے کو بخاری صاحب نے نکال دیا بیچ میں سے اور بقیہ محدث، بہت سارے محدثین نے نکال دیا، اس کو نکال دیا اس حدیث میں سے. وہ کیا ہے عزیز؟ وہ اصل واقعہ کیا ہے؟ اصل واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ پورا واقعہ کیا ہے. وہ آج کے پروگرام میں وہ نہیں دکھائیں گے، وہ اگلے پروگرامز میں آئے گا پورا، کیونکہ حدیث بہت ہیں، روایات بہت، دلائل بہت ہیں تراویح کے بدعت ہونے کے. چکر یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے میں نے کل کے پروگرام میں آپ کو سنایا تھا کہ وہ ہمیشہ نماز عشاء کے بعد جب عشاء پڑھتے تھے، کچھ گھر جاتے آرام کرتے، پھر دوبارہ مسجد آتے نمازیں پڑھتے. تو ماہ مبارک رمضان میں تو وہ نماز بہت زیادہ پڑھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ مسجد میں آ کر انہوں نے وہ نماز پڑھتے تھے. کون سی نمازیں؟ جو کسی کو بلاتے نہیں تھے کہ تم بھی آ جاؤ، نہیں، کسی کو جمع نہیں کرتے. وہ اپنی فرادہ مستحب مسنون نمازیں اللہ کی عبادت رات مسجد میں کرتے. تو صحابہ نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان ماہ رمضان میں تو آگے پیچھے لگے صف میں. تو یہ بہت ساری کتابوں میں ہے، جماعت مخالفین کی کتابوں میں ہے، کہ حتیٰ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انفرادیت کے لیے، تاکہ میں منفرد رہوں، تاکہ لوگ میرے مزاحم نہ ہوں، تو انہوں نے اپنے لیے ایک چٹائی کا ایک جھونپڑا بھی بنایا تھا مسجد کے داخل میں. مسجد کے اندر چٹائی لگا کے، چٹائی کے پردے لگا کے انہوں نے اپنے لیے ایک حجرہ سا بنایا تھا، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ نماز پڑھیں وہاں. تو صحابہ نے ان کے نماز میں اقتدا کر لی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب احساس ہوا کہ یہ لوگ تو میرے اجازت کے بغیر، میرے حکم کے بغیر ایک بدعت شروع کر دی. نوافل کو انہوں نے کیا شروع کیا؟ نوافل کو پڑھنے کے لیے نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز توڑ دی. نماز بیچ میں نماز کو ختم کر دی. امام، اب دیکھیں، آپ کسی مسجد میں جائیں، امام جماعت نماز پڑھ رہا ہے، ایک دفعہ نماز توڑ دے، پڑھ رہا ہے وہ بھائی رکوع میں ایک دفعہ بیٹھ جائے، بھائی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، فون نکال کے فون کر رہا ہے کسی، جماعت تو ٹوٹ گیا نا. یا مثلا چہل قدمی شروع کر دے، یا مثلا وہاں سے اٹھ کے جا کے لیٹرین چلا جائے امام جماعت. نماز توڑنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز توڑ دی، اور اس طرح ان کو سمجھا دیا، سب کو بتا دیا کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، نہ کیا. تو اگلے رات کو پھر یہی کام ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی نماز توڑ دی. پھر یہ لوگ جو ہیں ان کو یہ لوگ بھی متفرق ہو گئے. تیسری رات کو جب ہوا تو لوگ بہت آئے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز توڑ دی اور ان سب کو مسجد سے نکال دیا. ان ذلیلوں ان کو نکال دیا کہ جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے. نماز بھی توڑ دی، ان کو مسجد سے بھی نکال دیا کہ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. اس کے بعد حالانکہ وہ خود مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نوافل، اور دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا دین ہی یہی ہے. اور ان کی مسجد جیسا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حرم پاک ہے، ان کی مسجد جیسا مقدس دنیا میں کہاں ہے؟ بہت کم ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے ان کو نکال دیا. تو پھر صبح انہوں نے خطبہ دیا ہے کہ دیکھو لوگوں، کہ رمضان میں نماز پڑھنی چاہیے، لیکن یہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے. سمجھ میں آئی نا بات آپ؟ تو اس حدیث میں کیا ہے؟ اس حدیث میں اس پورے واقعے کو حذف کر دیا بخاری نے. پورے واقعے کو حذف کر دیا. صرف کیا رکھ دیا اس میں یہ رکھ دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو شخص رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز پڑھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے. اچھا، احتساب کیا ہے؟ میں نے اس کا توضیح دی ہے، دوبارہ وضاحت کی ضرورت نہیں.
قال ابن شہاب فرماتے ہیں، یعنی محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری فرماتے ہیں فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والامر علی ذالک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو سلسلہ یہی تھا، کام اسی طرح تھا، الامر علی ذالک، کنڈیشن وہی تھی۔ کون سی کنڈیشن وہی تھی؟ ٹھیک ہے نا، یہاں پہ حذف ہے بیچ میں، کنڈیشن وہی تھی۔ کون سی کنڈیشن تھی بھائی؟ حدیث میں حدیث کیا ہے؟ دیکھ حدیث یہ ہے، روایت کے الفاظ کیا؟ روایت کے الفاظ یہ ہیں میرے عزیزوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز پڑھے اس کے پرانے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور کنڈیشن یہی تھا۔ کون سا کنڈیشن یہی تھا؟ ہاں، وہ کنڈیشن کیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجد سے بگایا تھا لوگ منفرد نماز پڑھتے تھے، جماعت کوئی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، اس کو ہٹا دیا یہاں سے۔ اس کی دلیل آئے گی، بھی دلیل آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس کا حجت آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ ثم كان الامر على ذلك في خلافت ابی بکر، اور پھر ابو بکر کی خلافت میں بھی کنڈیشن یہی تھا، حالت یہی تھی۔ کون سی حالت؟ کہ لوگ نماز کو منفرد پڑھتے ہیں، مبارک نماز رمضان میں انفرادی پڑھتے ہیں، جماعت نہیں ہوتی۔ وصدرن من خلافت عمر، اور عمر کے خلافت کے آغاز میں بھی یہی تھا، کنڈیشن یہی۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ہاں، اب جو لوگ میری بات سے موافقت نہیں کرتے کہ میں نے غلط ترجمہ کیا ہے، وہ سب اس کی وضاحت ہو جائے گی جو میں متون آپ کو دکھاتے جاؤں گا۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری ترجمت شیخ ستار عبد الستار الحماد کی، جلد نمبر 2، چاپ دار السلام، ملاحظہ فرمائیے کتاب صلاۃ التراویح، حدیث نمبر 2009۔ اچھا، وہی حدیث جو ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن شہاب نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو معاملہ اسی طرح رہا۔ اسی طرح کس طرح رہا؟ کس کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس طرح رہا؟ وہ معاملہ کیا تھا؟ ہاں، وہ معاملہ، وہ بڑا اس میں شرم کی بات ہے نا، اس کو بخاری نے قینچی لگا دی، بخاری صاحب نے قینچی لگا دی، اس کو حذف کر دیا۔ وہ واضح آ رہا ہے، واضح پتہ چل رہا ہے کہ اس میں حذف ہے۔ ابن شہاب نے کہا کہ وہ معاملہ یہی تھا، وہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد سے بگایا تھا، نکالا تھا، فرمایا تھا کہ جب اپنے گھروں میں پڑھو انفرادی، انہوں نے بدتمیزی کی تھی نا، پیچھے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بنائی، اس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ابو بکر کے خلافت کے دور خلافت اور عمر کے ابتدائی دور خلافت میں بھی حال یہی رہا، یعنی جماعت کچھ بھی نہیں تھا، جماعت کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، اچھا میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے مسلم، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں چھپی ہے سنہ 2003 میں، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 348، کتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب الترغیب فی قیام رمضان وهو التراویح، صفحہ حدیث نمبر 1664، وہی حدیث ہے بھائی۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام رمضان کی طرف ترغیب دیتے تھے، رمضان میں نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے من غیر ان یامرہم فیہ بعزیمہ، اور اس کو واجب نہیں کیا انہوں نے کہ یہ نمازیں واجب ہیں، مستحب نمازوں کی بات ہو رہی۔ فیقول، فرماتے تھے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ترجمہ کر چکے ہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ فتوفی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، والامر علی ذلک، معاملہ یہی تھا، کنڈیشن یہی تھی، حالت یہی۔ کون سی حالت؟ بتایا نا کہ یہاں پر وہ حالت کیا ہے؟ حالت سے مراد ہے کہ نماز کو منفردن پڑھا جاتا تھا، جماعت نہیں ہوتی۔ ثم كان الامر على ذلك في خلافت ابی بکر، ابو بکر کی خلافت میں بھی حالت تھی، وصدرا من خلافت عمر على ذلك، اور عمر کی خلافت میں بھی یہی حالت تھی۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو عزیزو؟
اس حدیث کو روایت کیا ہے ابو داود نے اپنے سنن میں، سنن ابی داود چاپ دار الفکر، تحقیق شیخ صدقی جمیل العطار، سنت 2005 میں بیروت میں کتاب چھپی ہے، باب باب فی قیام شہر رمضان، صفحہ نمبر 259، حدیث نمبر 1371، وہی روایت وہی الفاظ، فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والامر علی ذلک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، حالت یہی تھی، ثم كان الامر علی ذلک فی خلافت ابی بکر وصدرا من خلافت عمر، اور ابو بکر کی خلافت میں بھی یہی تھا اور عمر کی خلافت کے آغاز میں بھی یہی تھا، کیا حالت یہی تھی کہ جماعت نہیں ہوتی۔ سنن الترمذی شاب دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، تحقیق صدقی جمیل العطار، سنت 2005 میں چھپی ہے عزیزو، صفحہ نمبر 254 میں، حدیث نمبر 808، وہی روایت جو آپ کو بخاری، مسلم اور سنن ابی داؤد سے دکھا چکے ہیں۔ نسائی نے اپنے سنن میں اس کو روایت کیا، چاپ دار الفکر سن 2005 میں بیروت میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 536، حدیث نمبر 2189 میں، وہ اس میں کچھ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والامر علی ذلک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، کنڈیشن یہی تھی، پھر ابو بکر عمر کی خلافت کا ذکر نہیں۔ اچھا عزیزو، یہ کتاب مسند اسحاق ابن راہوی، مسند عائشہ، جز نمبر 2، چاپ مکتبۃ الایمان المدینہ المنورہ، جز الثانی، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1990 میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 304 میں یہ حدیث کی ابتدا ہے، پھر اس میں آتے ہیں حدیث کے آخر میں صفحہ نمبر 305 میں، ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے، فَكَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ نماز رمضان میں رات کو نماز پڑھا کرو، من غیر ان یامرہم بعزیمت امر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیے واجب نہیں کیا تھا، کہتے تھے کہ پڑھا کرو اس میں ثواب ہے، ویقول، فرماتے تھے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرماتے تھے کہ جو لیلۃ القدر کو، شب قدر کو نماز پڑھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والامر علی ذلک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، کنڈیشن یہی تھی، ثم كان ذلك حتى كان في خلافت ابی بکر وصدرا من خلافت عمر، پھر کنڈیشن یہی رہا ابو بکر کی خلافت میں بھی، اور حالت یہی رہی عمر کی خلافت کے آغاز میں بھی، پھر کیا کہتے ہیں، حتی جمعہم، یہ بخاری نے یہ سب کاٹ دیے تھے نا، حتی جمعہم عمر علی ابی بن کعب، پھر عمر نے پہلی دفعہ کس نے جمع کیا ان کو، عمر نے جمع کیا تھا، عمر نے ان کو جمع کیا تھا اور ان کا امام بنایا تھا، کس کو، ابئی کو ان کا امام بنایا تھا، ان سے تراویح پڑھوایا تھا، فقام بهم فی رمضان، پھر عمر نے ان سے رمضان تراویح اس طرح پڑھوایا تھا، فکان ذلك اول اجتماع الناس، اول اجتماع، سب سے پہلے جو تراویح ہوئی ہے وہی ہے اول، نمبر 1، سب سے پہلی دفعہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، عمر کے زمانے، ابو بکر کے زمانے میں بالکل نہیں تھا، عمر کے خلافت کے آغاز میں بھی نہیں تھا، پھر عمر نے ان کو جمع کیا کہ بھئی جماعت کر دو، تراویح کر دی، بنا دی ان کے لیے، پر یہ کیا تھا، فکان ذلك اول اجتماع الناس على قارئ واحد فی رمضان، پھر یہی پہلی جماعت یہی، یہ ایک امام کے پیچھے سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کا امام ہے، وہ قرات کر رہا ہے اور پیچھے دوسرے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ احادیث ہم نے آپ کو بخاری سے، مسلم سے اور دوسری کتب سے آپ کو دکھایا، شاید آپ شک کرتے ہوں گے کہ اللہ یاری صاحب کی جو شرح ہے وہ درست نہیں ہے، مسلم جو محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری نے جو کہا کہ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والامر علی ذلک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حالت یہی تھی، حالت یہی تھی، میں نے کیا شرح کیا اس کا، میں نے کہا کہ وہاں پہ کوئی جماعت نہیں تھا، لوگ منفرد نماز پڑھتے تھے، فرادہ پڑھتے تھے، شاید جماعت عمر یہ کہیں گے کہ بھئی آپ نے دکھا تو دیا ابن اسحاق کا، لیکن ابن وہ جو ہے
زہری کی جو بات ہے اس کی شرح وہ آپ نے اپنی جیب سے شرح نکالی ہے، آپ نے جو ہے نا اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دکھایا۔ دلائل اس کے بہت ہیں، کچھ دلائل آج اور بقیہ دلائل جب اگلا شو ہوگا تراویح پر، ملاحظہ فرمائیے۔ شرح مسلم للقاضی عیاض الیحسبی، اس کا نام ہے اکمال المعلم بفوائد مسلم، الجزء الثالث، چاپ سنہ 1998، دار الوفا للطباعة والنشر والتوزیع۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 113 میں، حدیث نمبر 174، وہی ہم حدیث جو پڑھ چکے ہیں نا، حدیث تو آپ کو دکھا چکے ہیں مسلم سے، فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والامر علی ذلک۔ اس کی شرح میں مسلم وہ کیا فرماتے ہیں، وقولہ، مسلم کی جو روایت ہے کہ ابن شہاب نے کہا فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والامر علی ذلک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگوں کی حالت وہی تھی۔ ثم كان الامر على ذلك في خلافة ابی بکر وصدرا من خلافة عمر، اور یہی کنڈیشن باقی رہا ابو بکر کی خلافت میں بھی اور عمر کی خلافت کے آغاز میں۔ اچھا کیا کہتا ہے، یرید، اس کا ارادہ یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، ابقاء الامر علی صلاتہم، کہ لوگ اپنی نماز پڑھتے تھے، وانما متفرقین، لیکن متفرق جماعت میں نہیں، متفرق، ووحدانا فی بیوتہم، اور اکیلے اپنے گھروں میں پڑھتے تھے، حتی جمعہم عمر بعد علی القاری، ہاں، اور یہ سلسلہ رہا جب کہ عمر آیا، پھر عمر نے ان کو ایک ہی امام جماعت پہ، قاری سے مراد امام جماعت، ایک ہی امام جماعت پہ ان سے جماعت پڑھوا دیا۔ ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، وہ آ گیا نا کہ بخاری نے بھی روایت کیا، مسلم نے بھی روایت کی، نسائی نے بھی روایت کی، ترمذی نے بھی روایت کیا، اور ابن ماجہ، سب نے روایت کی، سب کو ہم نے آپ کو دکھا دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، صحیح مسلم بشرح یحیی بن شرف النووی، الجزء السادس، چاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 34، یہاں پر وہی حدیث جو ہم آپ کو دکھا چکے ہیں مسلم سے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی شرح میں نووی صاحب فرماتے ہیں یہ بہترین شروع ہے، بہترین شروع میں سے جو مسلم پہ لکھی گئی ہیں۔ اچھا، فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والامر على ذلك ثم كان الامر على ذلك في خلافة ابی بکر وصدرا من خلافة عمر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، کنڈیشن یہی رہا، ابو بکر کی خلافت میں بھی کنڈیشن یہی رہا، اور عمر کی خلافت کے آغاز میں بھی کنڈیشن یہی تھا۔ وہ کیا، کس کنڈیشن کی بات ہو رہی بھائی، معناہ استمر الامر هذه المدہ، اس کا معنی یہ ہے کہ مستمر رہا، کنٹینیوسلی رہا، جاری رہا، مستمر رہا، جو کنڈیشن تھا اس مدت میں، علی ان کل واحد یقوم رمضان فی بیتہ منفردا، کہ ہر شخص اپنے گھر میں رمضان کو فردن منفردن پڑھتا تھا۔ امر سے کیا مراد ہے، کان الامر علی ذلک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئی، کنڈیشن یہی تھی، حالت یہی تھی۔ وہ حالت کیا ہے، حالت یہ ہے کہ لوگ اپنے گھر میں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد سے بگایا تھا، ان کو مسجد سے ذلیل کر کے نکالا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کو نکال دیا تھا بھائی کہ جاؤ اپنے گھروں میں پڑھو، تو یہ لوگ اپنے گھروں میں منفرد پڑھتے تھے۔ اچھا، حتی انقضا صدر من خلافت عمر، یہاں تک کہ وہ ابو عمر کے خلافت کے آغاز کے ایام بھی گزر گئے، ثم جمعہم، پھر عمر نے جمعہم علی ابی ابن کعب فصلی بہم جماعتا، تو عمر نے ان کو سے جماعت کرایا، عمر نے ان سے کیا کیا، جماعت کرایا، واستمر العمل على فعلها جماعہ، پھر اس کے بعد جو جماعت شروع ہو گئی، جماعت جو ہے مستمر جماعت ہوتی ہے رمضان میں۔ او بھائی صحیح بولا ہے نہیں بولا، صحیح میں نے ترجمہ کیا تھا بخاری کی حدیث کی یا غلط ترجمہ کیا تھا؟ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، منار القاری شرح مختصر صحیح البخاری، تالیف الشیخ حمزہ محمد قاسم، الجزء الثالث، چاپ مکتبۃ الدار البیان، بیروت میں سنہ 1990 میں یہ کتاب چھپی ہے، آپ کو لیے کہ چلتے ہیں، اس کتاب میں صفحہ نمبر 241 میں عزیزوں، بخاری کی شرح، باب فضل قیام رمضان، باب فضل قیام رمضان،
کہ ابن شہاب نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، والامر علی ذالک الی آخری. اس کی شرح میں وہ فرماتے ہیں فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والامر علی ذالک، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حالت یہی تھی. کون سی حالت؟ وہی تھی والصحابۃ طیلۃ حیاتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلون التراویح فرادا، کہ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، طول حیات میں تراویح کو فرادا پڑھتے تھے. تو پھر تراویح نہیں ہوئی نا، تو تراویح نہیں ہے. جب فرادا پڑھ رہے ہیں تو تراویح نہیں ہے. فرادا پڑھنے سے ہمارے میں کوئی منع نہیں کرتے بھائی. فرادا تم 1000 رکعت نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا، ہاتھ باندھو نہیں، ہاتھ کھول کے 1000 رکعت نماز پڑھو فرادا، اس سے ہم منع نہیں کرتے. بات ہو رہی ہے کہ مستحب نماز کو جماعت کے ساتھ، یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے کہ رسول فرمایا کہ صحابہ طیلۃ حیاتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات میں یصلون التراویح فرادا، رمضان میں رات کی نماز کو وہ فرادا پڑھتے تھے. اب اس نے نام اس کا تراویح رکھا، وہ تراویح نہیں ہوتی جو جماعت کے ساتھ نہ، وہ تراویح کہاں. لا یجمعہم امام، ان کا کوئی امام جماعت نہیں ہوتا تھا، کسی امام کے پیچھے مجتمع ہو کے نماز پڑھے، بالکل نہیں. ثم كان الامر على ذلك في خلافت ابی بکر وصدرا من خلافت عمر. پھر یہی حالت تھی کہ ابو بکر عمر کے خلافت کے میں بھی یہی کرتے تھے، یہی حالت تھی ان کی. بلی ای وما زالوا يصلون متفرقین فی عہد ابی بکر، ما زال متفرق پڑھتے تھے ابو بکر عمر کی خلافت میں. اچھا عزیزو، پھر عمر نے ان کو جمع کیا ایک ہی امام جماعت میں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اچھا، اب مزید آپ کی خدمت میں پیش کریں دلیل، ملاحظہ فرمائیں. کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری، تالیف الحافظ علی بن احمد بن علی بن حجر العسقلانی، جز نمبر 4، چاپ مکتبۃ السلفیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 250، کتاب التراویح. ان کا جو ہے نا، ان کا بڑا شعر یہ ابن حجر ہے. جماعت عمریہ کا بڑا شعر جو ہے، روایات احادیث میں کون ہے؟ ابن حجر ہے. اس کے منہ میں حجر. ابن حجر. دیکھو ابن حجر بھی یہی اعتراف کرتا ہے. کتاب التراویح، کتاب صلاۃ التراویح، حدیث 2009. قال ابن شہاب، ابن شہاب کے الفاظ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، والناس علی ذلک، لوگوں کی حالت وہی تھی. ثم كان الامر على ذلك في خلافت ابی بکر وصدرا من خلافت عمر، لوگوں کی یہی حالت تھی ابو بکر کی خلافت میں اور عمر کی خلافت میں. حالت سے کیا مراد ہے بتاؤ ہمیں. یا ابن حجر فرماتے ہیں صفحہ نمبر اگلے صفحہ 252 میں، قال ابن شہاب فتوفی والناس، وفی روایت کشمیہنی. کشمیہنی جو ہے بخاری کے روات میں سے ایک راوی ہے. کشمیہن ایک علاقہ تھا پہلے زمانے میں، خراسان میں، تو موجودہ ترکمنستان میں پڑتا ہے کشمیہن. وہاں سے بہت علماء آئے ہیں وہاں، لیکن اب وہ بالکل برباد ہو چکا ہے. وہ اس کے کوئی آثار نہیں ہے. کشمیہن کوئی جگہ اب دنیا میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. والامر، کشمیہنی کے روایت میں والامر علی ذلک، دوسرے نسخے میں والناس علی ذلک علی کل حال، ای علی ذلک، لوگوں کی یہ کنڈیشن تھی. کون سی کنڈیشن؟ علی ترک الجماعہ فی التراویح. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں اور عمر کے خلافت کے آغاز میں لوگوں کی کنڈیشن کیا تھی؟ ترک الجماعہ فی التراویح، کوئی جماعت نہیں ہوتی تھی، نماز فرادہ پڑھتے تھے. اب اس فرادہ نماز کو یہ ابن حجر جو ہے تراویح بولتا ہے. بھائی فرادہ نماز تم تراویح اس کا نام رکھ دو، یہ کوئی حدیث روایت تو ہے نہیں کہ اس کا نام تراویح ہونی چاہیے. تو وہ بھی تمہاری بدعات میں سے ایک بدعت ہے. تم نے نماز کا نام اپنی جیب سے رکھ دیا، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال تراویح رکھ دو. بات یہی ہے کہ یہ جماعت نہیں ہوتی تھی، ختم بات، ہمارا مطلوب ثابت ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع الناس علی القیام. جو روایت ہے احمد کی، اس نے زہری سے روایت کی ہے. حدیث میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ٹھیک ہے نا، زہری نے جو روایت کی ہے ابو ہریرہ سے، اس کی روایت میں کیا، میں نے روایت دکھا دیا نا کہ روایت مسند احمد سے صحیح سند، بشرط مسلم صحیح سند کے ساتھ،
اس میں یہ بھی ہے، ابو ہریرہ کے بھی الفاظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے جمع نہیں فرمایا تھا. آہا، لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جمع نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، جمع نہیں کیا تھا. وہ صحیح سند بشرط مسلم ہے. اچھا، پھر کہتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابن وہب نے روایت کی ابو ہریرہ سے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وإذا الناس في رمضان يصلون في ناحیت المسجد. ابن وہب نے روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد آئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایک مسجد کے ایک سائڈ پہ نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا، فقال ما هذا، انہوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ فقیل الناس يصلي بهم ابی بن کعب. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ بھئی یہ ابی بن کعب کو نماز پڑھا رہے ہیں، یعنی تراویح پڑھا رہے ہیں. اچھا، فقال اصابوا ونعم ما صنعوا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، تو یہ تو ان کی کام بہت درست ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ ابن عبد البر نے اس حدیث کو روایت کی وفی مسلم ابن خالد وهو ضعیف. یہ حدیث ضعیف طریقے سے والمحفوظ جو ثابت ہے، جو محفوظ کس کو بولتے ہیں؟ ثابت کو. والمحفوظ جو ثابت ہے ان عمر هو الذي جمع الناس على ابی بن کعب، کہ جس شخص نے لوگوں کو جماعت کے لیے جمع کیا تھا کہ جماعت کرو، اور امام جماعت ان کو ابی بنایا تھا. وہ کون ہے؟ وہ عمر ہے. اور جو صحیح حدیث ہے اس میں یہی ہے، کہ وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع الناس علی القیام، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز جماعت کے لیے رمضان میں جمع نہیں فرمایا تھا. صحیح ہو گیا بھائی؟ او بھائی، طبیعت صاف ہو گئی نہیں ہوئی؟ جماعت عمری کی طبیعت صاف. اس کے بعد یہاں پہ ٹائٹل لگو طبیعت صاف اسپیچ. اللہ یاری صاحب کی ٹھیک ہے نا، طبیعت صاف اسپیچ، یعنی مخالفین کی طبیعت بالکل صاف. طبیعت ان کی خراب ہو جاتی ہے، حقیقت یہ ہے، لیکن طنز میں کہہ دیں. جیسے وہ ہمارے جو شیعہ مولوی ہیں ان کی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں ہم بس آپ باقی صاحب بات صحیح کہتے ہیں، صرف مجتہدین کو کچھ نہ کہیے. بھائی کتاب مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح تالیف ملا علی القاری الہروی المکی الحنفی، جز نمبر 3، چاپ دارالکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان میں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 335 میں حدیث نمبر 1296، صفحہ نمبر 335، وہی حدیث عزیزو. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والامر علی ذالک. فتوفیہ ای قبض، وفات پا گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم سب کو یتیم بنا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والامر علی ذالک، حالت یہی تھی. حالت کیا ہے؟ التفرق وعدم الجماعہ. جب ان کی وفات ہو گئی ہے تو لوگوں کا کیا تھا؟ بھلے لوگ متفرق، جماعت نہیں ہوتی تھی، لوگ متفرق فرادہ پڑھتے تھے. الذي كان في زمانه عليه الصلاة والسلام، یعنی ان کے زمانے میں، یعنی كانوا يصلون التراویح منفردین. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تراویح کو ادا کرتے تھے منفرد، فرادہ، بعضهم في بيوتهم وبعضهم في المسجد. بعض لوگ اپنے گھروں میں، بعض لوگ مسجد میں منفرداً فرادہ پڑھتے تھے، جماعت نہیں ہوتی. مسجد میں کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ بعض لوگ اعتکاف کرتے تھے، لکونہم معتکفین، او لانہم من اہل الصفہ المنفردین، یا وہ بعض جو اصحاب صفت ہے جن کی کوئی بچے نہیں تھے، جن کے اہل خانہ نہیں تھا، تو وہ مسجد میں صفہ میں رہتے تھے. اچھا، او لانہم فی البیت ما یشغلہم عن العبادہ، یا ان کے گھروں میں کچھ ایسی بات تھی، بچے شور کر رہے ہیں
کہ ان کو عبادت کی فرصت نہیں ملتی گھر میں، تو مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے. تو مسجد میں آ کے نماز کیسے پڑھتے تھے؟ فرادا. اب اس فرادہ نماز کو کہتے ہیں کہ مسجد میں فرادہ تراوی پڑھتے تھے. بھائی وہ تراوی نہیں ہوتی، وہ تہجد کی نماز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تہجد کی نماز ہے. تو تم رات کو وہ آ کے نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، وہ تہجد ہوتی ہے. اس کو تراوی کیوں بولتے ہو؟ تراوی تو وہ ہے کہ جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. فَيَكُونُونَ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْمُغْتَنِمِينَ. بھلے بس وہ مسجد میں ہوتے تھے، اس کو غنیمت سمجھ کے مسجد میں آتے تھے، کیونکہ گھر میں اس کو کوئی نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. اچھا. فلا مخالفة لما تقدم من امره عليه الصلاة والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاہ بصلاة التراویح فی بیوتهم. بس اس کی مخالفت نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ جاؤ اپنے گھروں میں فرادہ نماز پڑھو، کیونکہ وہ آئے گا انشاءاللہ. وہ آئے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ مسجد میں تراویح ممنوع، وہ جاؤ اپنے گھروں میں. دفع، سب کو دفع کر دیا. ثم كان الامر على ذلك على وفق زمانه عليه الصلاة والسلام في خلافة ابی بکر ای جمیع زمانها. پھر یہی سلسلہ چلا رہا ابو بکر کی خلافت میں بھی. جمیع زمانها، ابو بکر کی پوری خلافت میں کوئی جماعت نہیں ہوتی تھی تراویح کے لیے. وصدرا من خلافت عمر، اور خلافت کے عمر کے صدر میں، یعنی فی اول خلافتی، اس کی خلافت کی ابتدا میں. سمجھ میں آئی نا بات تو عزیزو؟ ملاحظہ فرمائی کتاب المفاتیح فی شرح المصابیح، مشکات المصابیح کی شرح ہے المفاتیح، تعلیف الشیخ الحسین بن محمود بن الحسن الزیدانی المظہری الکوفی، متوفى سنة 727. المجلد الثانی، چاپ ادارت الثقافة الاسلامیہ. اس کتاب میں جو چھپی ہے سنہ 2012 میں، آپ کو لے کے چلتے ہیں عزیزوں صفحہ نمبر 295 میں. ملاحظہ فرمائی حدیث نمبر 919 وہی حدیث ہے. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والامر علی ذلک. قوله والامر علی ذلک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی. کنڈیشن یہی تھی. کنڈیشن کون سی تھی؟ لم یکن الناس یقومون رمضان بالجماعت غیر الفریضہ. کنڈیشن یہی تھی، یعنی اس کا مراد یہ ہے کہ لوگ رمضان میں نماز جماعت سوائے فریضے کے، سوائے نماز واجب کے، کسی اور نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. صادرا من خلافت عمر، یعنی پھر خلافت عمر کی ابتدا میں. ثم خرج عمر، پھر عمر ایک رات کو آیا فی خلافتی لیلۃ فی رمضان، اپنی خلافت میں رمضان کی ایک رات کو آیا ہے. فرأى الناس یصلون فی المسجد، اس نے دیکھا کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، منفردین فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں. صلاة غیر صلاة الفریضہ، نافلہ نماز غیر فریضہ کو منفرد پڑھ رہے ہیں. فآمر ابی بن کعب وتمیم الداریہ لیصلی بالناس بالامامۃ صلاة التراویح. تو اس نے اس وقت حکم دیا تھا ابی ابن کعب کو اور تمیم الداری کو، جو ایک یہودی تھا، مسلمان ہوا تھا. ٹھیک ہے، تم لوگ آ کے ان کو اس بدعت کی ابتدا کیا جائے. ٹھیک ہے نا، بدعت کا ابتدا ہوا تھا پھر اس وقت. شرح الطیبی علی مشکات المصابیح المسمى بالکاشف عن حقائق السنن، تألیف الحسین ابن عبداللہ ابن محمد الطیبی، متوفى سنة 743، جلد نمبر 1، چاپ مکتبۃ نزار مصطفیٰ الباز، مکہ المکرمہ ان ریاض. سنہ 1997 میں ریاض میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 1296 وہی حدیث. والامر علی ذلک، شرح کیا؟ شرح کرو بھائی. الامر علی ذلک، کنڈیشن یہی تھی، ای علی ما كانوا علیہ من انہم ما قاموا رمضان بالجماعہ غیر الفریضہ. کنڈیشن یہ تھی کہ وہ لوگ رمضان میں نماز جماعت سوائے نماز واجب، نماز فریضے میں، کسی نماز میں نماز جماعت نہیں ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ابو بکر کے زمانے میں، اور عمر کے خلافت کے ابتدا میں بھی. الی اول خلافت عمر، پھر عمر آیا، اس نے دیکھا کہ لوگ مسجد میں منفرد تراویح پڑھ رہے ہیں، تو ان کو امر کیا، وہ کو حکم دیا کہ تم ابئی کے پیچھے نماز پڑھو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ او بھائی،
صحیح شرح کیا یا نہیں کیا؟ صحیح شرح کیا یا نہیں کیا بھائی؟ طبیعت صاف ہو گئی آپ لوگوں کی یا نہیں ہوئی؟ ملاحظہ فرمائیے جو کتاب ہے ارشاد الساری بشرح سقیم البخاری تالیف الحافظ احمد ابن محمد القسطلانی، متوفى سنہ 923، جز نمبر 3 ہے یہ ارشاد الساری کی۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب چھپی ہے سنہ 1304 میں بولاق مصر میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 425 میں قسطلانی صاحب فرماتے ہیں قال ابن شہاب الزہری، ابن شہاب الزہری نے کہا ہے فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، والامر علی ذلك، کنڈیشن یہی تھی، ای علی ترک الجماع فی التراویح، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات جب ہوئی ہے تو جماعت نہیں ہوتی تھی تراویح کی، اور ابو بکر کے زمانے میں بھی، پھر عمر نے شروع کرایا۔ پھر اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 426 میں کہتے ہیں وہ قال عمر لما رآہم، عمر نے جب ان کو دیکھا کہ یہ بھئی جب حکم دیا کہ تم تراویح پڑھو، تراویح پڑھو نا، ابی بن کعب کو حکم دیا کہ ان کو نماز پڑھا دو، تو جماعت بن گئی۔ قال عمر لما رآہم، عمر نے جب دیکھا کہ یہ ان کو بھئی یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو عمر نے کہا نعم البدعۃ ہذہ، یہ بہت اچھا نعمت بدعت ہے۔ اچھا، تو بدعت تو کس کو بولتے ہیں؟ بدعت اس بات کو بولتے ہیں جس کی مثال پہلے نہ ہو، جس کی مثال پہلے نہ ہو، جو پہلے کبھی نہیں ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، بدعت اس کو بولتے ہیں لغوی لحاظ سے۔ سماہا بدعتن، اس نے تراویح کو بدعت کہا ہے، لأنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یسن لهم الاجتماع لها، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سنت نہیں بنایا تھا جماعت کو، تراویح جماعت کے ساتھ، لم یسن لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاجتماع، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کو یعنی نماز تہجد کی نماز کو، رات کی نماز کو رمضان میں اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کو سنت بنایا ہی نہیں تھا، اسی لیے عمر نے اس کو بولا بدعت۔ ولا كانت في زمن الصديق بل الكذاب ولا اول الليل ولا كل ليلة ولا هذا العدد، اور ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں تھا، اور وہ اول کے رات کے شروع میں بھی نہیں ہوتا تھا، اور پوری رات بھی نہیں ہوتا تھا، اس ابھی جو لوگ جس رکعات کے ساتھ پڑھتے ہیں اس رکعات، یہ رکعات بھی نہیں، یہ سب بدعت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو لوگوں؟ عزیزوں سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اچھا، یہ ہمارا پہلا دلیل ہوا عزیزوں، ہم نے ثابت کیا ان کے اپنے کتب سے، ان کے اپنے اعلام سے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے نہ ان کو نہ بھلے اس کے زمانے میں نہ نماز تراویح تھی، نہ ان لوگوں کو تراویح کے لیے جمع کیا تھا، اور نہ انہوں نے یہ سنت بنایا تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں تھا، پھر عمر نے اس کو شروع کیا، ٹھیک ہے، یہ سب ثابت ہو گیا۔ اب مزید دلائل انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام جب ہم تراویح کے موضوع پر کریں گے تو اس میں مزید دلائل آ جائے گا، وہ طبیعت صاف، رمضان میں ہم طبیعت صاف کرنے کے لیے آئے بھائی، جماعت عمریہ کی بھی طبیعت صاف کریں، اور شیعوں کی بھی طبیعت کچھ ان کو بھی طبیعت صاف کرنے کی ضرورت ہے، شیعہ بھی جو ہے نا طبیعت مزاج ان کی بھی کچھ خراب ہو چکی ہے، ان کی بھی طبیعت صاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ صحیح ہے یا نہیں ہے عزیزو؟ اور شیعو بتاؤ، آپ کو دعوت حق دے دیں کہ آپ 12 اماموں کی اتباع کرو، یہ جرم عظیم ہے، یہ جرم عظیم ہے، بتاؤ؟ واللہ عجیب ہے، وہ عجیب ہے کہ تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو، تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں 12 اماموں کا ماننے والا ہوں، اور جب تم کو ہم کہتے ہیں کہ آؤ 12 اماموں کی طرف تو تم ناراض ہو جاتے ہو، تمہارے مولوی جو ہیں جہاد اکبر شروع کرتے ہیں ہمارے خلاف۔ ہے کہ یہ اس بات سے تعجب ہے کہ نہیں عزیزو؟ ہے کہ نہیں؟ اگر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے تو یقین نہیں آتا، تو یقین میں آنے والی بات نہیں تھی، لیکن یہ تو مسلم بات ہے، ہم جی رہے ہیں، کئی سالوں سے اسی بات کو پہ جی رہے ہیں، ہماری گناہ ہی یہی۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ یاری مثلا شراب پیتا ہے، اللہ یاری آپ شراب پینے کی دعوت دیتا ہے یا بدعات کی دعوت دیتا ہے، نہیں
کتنے ذلیل ہیں آپ کے علماء کتنے ذلیل ہیں بھائی، بتاؤ مجھے اس سے زیادہ ذلت. جرم ہمارا کیا ہے؟ ہم نے کہا آ جاؤ ائمہ ابرار علیہ السلام کی اتباع کرو. ہاں، یہ اس کو ہمارے لیے جرم بنا دیا. حق حیدر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. آپ سب کا بہت شکریہ. اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل جو پروگرام ہوگا اس میں کال لیں گے جماعت مخالفین کے. ٹھیک ہے نا، جماعت مخالفین کے. بلکہ مخالفین سے سب کیا پتہ چلو تو آپ لوگ بھی تو مخالف ہو سب مخالف ہیں ہمارے شیعوں کے پروگرام میں بھی ان کو بھی بھائی مخالفین کہنا چاہیے نا. یہ کون سے موافق ہے؟ بہرحال اللہم صل علی محمد وآل محمد.